بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ علم کا خزانہ سیریز کے ساتھ پیش خدمت ہے قرآن کی نہایت ہی مدلل اور اتھینٹک چند معلومات۔ آج کا جو سوال ہے، قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام پر صورتیں نازل ہوئیں؟ اس کا جواب ہے 6 انبیاء کے نام پر، جن میں سورۃ یونس، سورۃ یوسف، سورۃ ہود، سورۃ ابراہیم اور سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ایک سوال گزرا کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے، وہ الگ سوال ہے، لیکن یہ 6 انبیاء ہیں جن کے نام پر صورتوں کے نام نازل ہوئے۔ سوال ہے مکی اور مدنی صورتوں کی تعریفات کیا ہیں؟ جواب ہے جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ اس میں جو بعض لوگ تعریف کرتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، یہ تعریفات اس کی غلط ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اس کے بعد پھر آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے یا حج ادا کرنے کے لیے مکہ بھی تشریف لاتے، اس موقع پر بھی جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوتی ان کو ہم مکی نہیں بلکہ ان کو مدنی ہی کہیں گے۔ سوال ہے قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت اور سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت البقرہ ہے، اور سب سے لمبی آیت اسی صورت البقرہ کی آیت تداین ہے، جو کہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ یعنی تداین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں قرض کے لین دین کا معاملہ اس پر بات کی گئی ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں لفظ احمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید میں لفظ احمد 1 مرتبہ آیا ہے، سورۃ الصف میں آیت نمبر 6 میں۔ قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، سورۃ محمد آیت نمبر 2، سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔ یعنی گویا 4 مرتبہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے اور 1 مرتبہ احمد آیا ہے۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں حیوانات کے نام پر ہیں؟ یعنی حیوانوں جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ہے 5 صورتیں: سورۃ البقرہ، سورۃ النمل، سورۃ النحل، سورۃ عنکبوت، سورۃ فیل۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام کا ذکر ہے؟ یعنی کچھ فرشتے ہیں وہ ان کے کام کی وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کتنے فرشتوں کے نام کا ذکر ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، ہاروت، ماروت اور مالک۔ تو اس حوالے سے 5 کا نام آتا ہے۔ ویسے کرامن کاتبین کا بھی ذکر ہے، مگر وہ کرامن کاتبین ان کا لقب ہے، نام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 3 مرتبہ، البقرہ 97، اور اسی طرح البقرہ آیت نمبر 98 اور سورۃ التحریم آیت نمبر 4۔ یعنی ان 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے زمین کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں سورج کی روشنی فقط ایک ہی دفعہ پڑی اور اس کے بعد آج تک دوبارہ نہیں پڑی؟ اس کا جواب ہے بحر کلزم، یعنی وہ حصہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی پیچھے بھاگنے کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکڑنے کی وجہ سے جب پیچھا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور وہ دریا، وہ سمندر بحر کلزم خشک ہوا
اور آپ کی قوم وہاں سے گزری، رستہ مل گیا، تو گویا یہ وہ خطہ تھا جہاں ایک ہی دفعہ جب الگ ہوا اور سورج کی روشنی پڑی اور اس کے بعد دوبارہ روشنی نہیں پڑی۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں قیامت کے ناموں پر نازل ہوئیں۔ سورۃ دخان، واقعہ، حشر، تغابن، الحاقہ، القیامہ، النبا، التکویر، الانفطار، انشقاق، الغاشیہ، الزلزال، القاریہ۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ قرآن مجید کے اس کے اندر قیامت کے مناظر بھی ہیں، ان کے نام سے اندازہ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، قیامت کی خوفناکیت کا ذکر ہے، اور قیامت کے ناموں کا ذکر ہے۔ تو یہ ہیں جی آج کے سوالات۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئیں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس کو آگے شیئر بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اور پھر میں ان سٹوڈنٹس کے لیے کہوں گا جو آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں PPSC کی، ایم اسلامیات پارٹ 1 کی، پارٹ 2 کی، تو ان کے لیے بھی رجسٹریشن ابھی جاری ہے، تو وہ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔